سرکار کی ایک اور خصوصیت ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. جب سرکار کی 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو وہ سارے کے سارے بت منہ کے بل گر پڑے, نیچے گر گئے حضور کی آمد پر. جب یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مدرے کو شدہ, تیری حیبت تھی کہ ہر ملک ہر کھڑا کر گر گیا. فتح مکہ والے دن جب سرکار کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو کعبے کے اندر اس وقت بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ السلام اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے جاتے تھے. عصا آپ کی جو چھڑی تھی, تو آپ کا جو عصا تھا, چھڑی جو تھی, سرکار اس سے اشارہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, بے شک حق آ گیا باطل مٹ گیا, باطل کو مٹنا ہی تھا. یہ آیت سرکار پڑھتے جا رہے تھے. سرکار یہ آیت پڑھتے تھے اور جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ نیچے گر جایا کرتا تھا. حضور علیہ السلام اشارے سے سارے بت گرا دیا کرتے تھے. تو حضور کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے پر کعبے کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے. یہ اشارہ تھا کہ یہ نبی اسی کام کے لیے آیا ہے. جی ہاں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور علیہ السلام سے کہ آپ نے 23 سالہ کی خدمت اسلام کی ہے. اللہ قیامت تک عرب کی سرزمین پر شرک و بت پرستی کو عام نہیں ہونے دے گا. یعنی جس طرح پہلے شرک و بت پرستی ہوتی تھی, کعبے میں بت رکھے گئے تھے اور باقاعدہ جو ہے نا وہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آپ کی برکت سے دوبارہ عرب کی سرزمین پر اس طرح شرک و بت پرستی نہیں ہونے دے گا. اکا دکا بنیں گے, دیکھیں اکا دکا جتنا کھڑا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, وہ باقی نہیں رہتا. تو اکا دکا ہونا الگ بات ہے, لیکن جس طرح غلبہ تھا نا اس غلبے کے طور پہ دوبارہ نہیں ہوگا. یہ حضور کی ایک خصوصیت ہے. اسی طرح سرکار کی خصوصیت ہے کہ حضور علیہ السلام کو نام لے کر پکارنا حرام ہے. سرکار کو یا محمد کہہ کر آپ آواز نہیں دے سکتے, یہ حرام ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا, رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دے تمہیں پتہ بھی نہ چلے. حضور کے سامنے آواز بلند کرنا یہ حرام ہے. حضور کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. تو حضور علیہ السلام کے سامنے آواز بلند کرنا حرام ہے, سرکار کو نام لے کر خطاب کرنا حرام ہے. یہ دونوں سرکار کی خصوصیات ہیں. آج بھی اگر کوئی شخص مسجد نبوی کے اندر جائے, اللہ ہم سب کو لے کر جائے عمرے پر حج پر, تو حضور کی مسجد میں آواز بالکل بلند نہ کی جائے. اگر کوئی شخص سرکار کی مسجد میں گنبد خضرا میں سنہری جالیوں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے گا, یعنی بلند کرنے سے مراد یہ ہے نماز پڑھنا, تلاوت کرنا یا نعت پڑھنا, یہ ساری الگ چیزیں. بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ بات چیت کرنا بلا وجہ آواز بلند کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال برباد کر دے گا. جی یہ حاجی صاحب جو حج کر کے آ رہے نا, ختم. حضور کے سامنے آواز کیسے بلند کی؟ نمازیں جتنی آپ نے پڑھی ہیں وہ سب ختم. سرکار کی موجودگی میں آپ نے آواز کیسے بلند کی؟ اس سرکار کی خصوصیت ہے کہ آپ کے سامنے آواز بلند کرنا بھی حرام ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم کھائی ہے. سرکار جس شہر میں رہتے تھے مکہ, لا اقسم بهذا البلد, اس شہر مکہ کی میں قسم کہتا ہوں, وانت حل بهذا البلد, اس وجہ سے کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس شہر میں آپ رہتے ہیں. تو حضور کے شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی, حضور کے کہنے کی بھی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی. وقیل ہی یا ربی, اور مجھے اپنے نبی کے یا ربی کہنے کی قسم. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے الفاظوں کی, حضور کے کلام کی, حضور کی باتوں کی قسم ارشاد فرماتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی گئی, سرکار کی گفتگو کی, آپ کی باتوں کی قسم کھائی گئی.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی قسم قرآن میں ارشاد فرمائی گئی. جبکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مرتبہ خدا نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہادت شہر و کلام و بقا کی قسم. حضور کو اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے جو نہ آج تک کسی کو ملا تھا نہ قیامت تک آئندہ کسی کو ملے گا. قرآن سرکار کے شہر کی قسم کھاتا ہے, قرآن سرکار کے الفاظوں کی قسم کھاتا ہے, قرآن سرکار کی زندگی کی قسم کھاتا ہے, قرآن سرکار کی بقا کی قسم کھاتا ہے. حضور کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی, یہ کسی اور کو نہیں ملی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمود قیامت کے دن حضور کے لیے ممبر لگایا جائے گا. ساری دنیا سرکار کے ممبر کے پاس جمع ہو جائے گی اور اس وقت ساری دنیا سرکار کی تعریف کرے گی. آج محشر میں ساری دنیا سرکار کی تعریف کرے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن ہوگا, بس ایک ہی دن ہوگا, اور 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. لوگ اس ماحول میں تنگ آ چکے ہوں گے. یہ بالکل سورج سامنے کھڑا ہوا ہے, جسم پر کپڑے نہیں ہیں, پیروں میں چپل نہیں ہے, تانبے کی زمین ہے, اور بندہ بھوک پیاس کے عالم میں گرمی میں سا گھوم رہا ہے. 25,000 سال تک لوگ اسی طرح رہیں گے, تنگ آ جائیں گے. پھر سارے لوگ مشورہ کریں گے یار کسی کے پاس چلتے ہیں جو یہ مصیبت سے ہمیں نجات دلوا جائے. سارے مل کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ کچھ کرم فرمائے ہمارے اوپر, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں ہماری. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی میں اس لائق نہیں ہوں, آج تم کسی اور کے پاس جاؤ. وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی منع کر دیں گے بھائی میں اس قابل نہیں ہوں, تم کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی منع کر دیں گے. پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی منع کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا, لیکن میں تمہیں وہاں لے جاتا ہوں جو یہ کام کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کو لے کر سرکار کے پاس آئیں گے. لیکن یہ فضیلت خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے, ورنہ باقی نبی بھی کہہ سکتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فوراً بعد سرکار کا زمانہ شروع ہوتا ہے. دونوں سب سے قریبی نبی ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قیامت سے پہلے آئیں گے دجال کو مارنے کے لیے, اور پھر دوبارہ شریعت مصطفیٰ کا نظام قائم کریں گے. تو حضرت عیسیٰ ساری دنیا کو لے کر سرکار کے پاس آئیں گے. حضور اپنے نورانی ممبر پر چلنا پڑنا ہوں گے اور ساری دنیا ممبر کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے گی. سرکار کی ہم بیان کرے گی, سرکار کے اوصاف بیان کرے گی. یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے. اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ نے آپ کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے. آپ ملاحظہ کریں آپ کی امت آج کس حالت میں ہے, اپنی امت کو اس مصیبت سے نکالیے. یہ ہے مقام محمود جو صرف سرکار کو دیا جائے گا. ساری کائنات مل کر سرکار کی تعریف کرے گی, سرکار علیہ السلام کے اوصاف بیان کرے گی, حضور کی مدد سرائی کرے گی, پھر حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے. تو مقام محمود تمام نبیوں میں صرف حضور علیہ السلام کو دیا گیا, اور حضور علیہ السلام کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمایا گیا. میں نے پہلے ہی کہا نا کہ باقی نبیوں کو جتنے معجزات ملے تھے اس سے بھی زیادہ فضائل و کمالات سرکار کو دیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال بخشا تھا کہ ان کی پیدائش جنت میں ہوئی تھی. یہ کمال حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا. اس سرکار کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ آپ کو معراج کرا کر ساری جنت کی سیر کرائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ ان سے بغیر پردے کے, بغیر حجاب کے کلام کیا تھا. تو اللہ نے سرکار کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام سے صرف کلام ہوا تھا, بات چیت ہوئی تھی, سرکار سے بائے فیس ملاقات ہوئی تھی, دیدار ہوا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو خلیل اللہ کا لقب نوازا گیا. خلیل اللہ, اللہ کا گہرا دوست, اللہ کا گہرا رازدار. تو حضور کو یہ فضیلت دی گئی کہ آپ کو حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا گیا.
اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کی طاقت دی تھی. وہ کسی بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اسے لات مارتے تھے اور کہتے تھے تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں کے مردے زندہ کرنے کی طاقت دی ہے. اگر سرکار کسی درخت کے پاس سے گزر جائیں تو وہ آپ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اس میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت دی ہے. اگر سرکار کسی پتھر کے پاس سے گزر جائیں تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اس میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت دی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو مردہ دلوں کو بھی زندہ کرنے کی طاقت دی ہے، جو کسی سے زندہ نہ ہو. اللہ نے